اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست باحکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے پہلے بھی اور وہی ہے پیچھے بھی، وہی ہے ظاہر، وہی ہے مخفی، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا، پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے؟ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی کہ اندازہ لگا لو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے نے اصل کامیابی آخرت دی زندگی ہے، اے دنیا والی زندگی دی کامیابی کوئی نہیں۔
اج حقیقت وچ ساڈے ایمان اتنے کمزور ہو چکے نے کہ اسی کمزور کے بلکہ ختم ہو چکے نے. اے حقیقت جی اسی سمجھنے پہ ساڈے ایمان کمزور نے جب کہ ساڈے ایمان ختم ہو چکے ہیں. ایمان اور یقین اگر اس چیز سے ساڈا ایمان ہوے یقین ہوے تے اسی وہ اعمال کیوں نہ کریے. اج اس چیز سے یقین ہے کہ روزی واسطے ہیلا کریے اللہ دی ذات وسیلہ بنا دی ہے. یہ یقین ہے تے آخرت تے اگر یقین ہوے تے او دے واسطے دل وچ یہ خیال کیوں نہ آوے وا ہیلا کریے تے یہ واسطے وسیلہ بنے. کدے تھوڑا جہا غور کرو ہم یہ مطلب ہے ساڈا یقین ختم ہو چکا ہے ایمان ختم ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانو سارے ہدایت عطا فرما دے آمین. اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا اور اس کے اندرونی حصے میں بھی تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور وہ انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات وال شیطان ہے نا. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نال انہیں جڑے عام کلام ہویا ہے تو یا اللہ میں سیدھے رستے وچ بواں، میں سیدھے رستے وچ بواں جڑا رستہ اللہ تعالیٰ دی ذات وال جاندا ہے. تے اے باری تعالیٰ میں اس جس انسان مٹی دے انسان واسطے تو منو ردیا نا میں انہوں برگلاواں دا. تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ جیڑا بندہ تیرے آکھے لگ کے زندگی گزارے دا نا تیرے نال اور انہاں نال جڑے تیرے آکھے لگن دے دوزخ نو میں بھر دیاں دا. اس گلے اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر جائیے، شیطانی رستے چھڑ دیے، رحمان والا رستہ اپنا لیے، کامیاب ہو جاتے. اگلی آیا مبارکہ جو اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے نے الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اور اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو. دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے نہیں کہ اسی تواڈے واسطے آیتاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاک کلام کھول کے بیان کر دیتا ہے. ہوں اگر یہ تے بھی غور کریے تو یہ میرے تواڈے زندہ واسطے اسی انہوں سمجھ کے اس قرآن نو تے یہ مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن افسوس
کہ اسی مرن والوں واسطے نو مختص کر چھڑے۔ او خدارا ایک دن میں تسی مر جانے، اللہ دے ہاں پیش ہونے، کہ جواب دیا دے؟ پھر ایک مثال دے طور تے فریج نواں لے کے آمدے ہو، نال ایک کتاب ہوندی ہے۔ فریج سڑنے دی بعد وہ کتاب نو پڑھنے دا کوئی فائدہ ہے؟ کتاب نو تے پہلا پڑھو، او دے مطابق اس فریج نو یا جیڑی بھی چیز نویں لے کے آئے ہو انہوں او دے مطابق استعمال کرو۔ لیکن اسی وہ کم نہیں کرتے، انہاں چیزاں واسطے پہلا اسی ہدایات لینے ہاں کہ انہوں کس طرح استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہ انسان نے بنائی ہے، انسان نے نال کتاب جاری کی، انسان نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے بھی نال کتاب دیتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اج اے کتاب ایدے مطابق زندگی گزارنے دی بجائے اسی جڑا بندہ مر جاندہ ہے او دے واسطے مختص کر دے۔ پھر کلام پاک عربی وچ بہت زیادہ زور دینے ہیں، ایدہ ترجمے نال پڑھیے، انہوں سمجھ کے پڑھیے، اور اللہ دی بارگاہ وچ 2 نفل آیت دے صراط مستقیم واسطے پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اگلی آیت مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرما دے نے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور، مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کر دیں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیزوں پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے
اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والے کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سوا انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ، سورۃ الحدید مکمل، سورۃ المجادلہ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی، نافرمانی، پیغمبروں کی سرگوشیاں کرتے
اور جب تیرے پاس آتے تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے جن لفظوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے سزا، جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے حقیقت وچ بار بار جہنم دوزخ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ذات فرماندے نے، اور نالے فرماندے نے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اسی اج بھی ادھے دی کو نہیں ڈردے۔ حقیقت یہ ساڈے اعمال سیدھے دوزخ وال نے، خواباں جنت دیاں، گڈی دوزخ والی تے بیٹھے ہیں، تے بے شک خواباں جنت دیاں دیکھیے پہنچنا اتھے ہی ہے جڑی گڈی وچ بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ لاہور والی گڈی وچ بہ جائے تے پیا لوکاں نوں آکھے ہاں میں جس ٹائم جہلم پہنچیا تے میں اے کردا ہاں، اگر گجر خان پہنچیا تے اے کردا ہاں، لیکن بیٹھے لاہور والی گڈی وچ گجرات وزیر آباد گجرانوالا اس راہ ہو کے مرید کے تے سیدھا لاہور ہی پہنچے دا، وہ پنڈی نہیں پہنچن لگا۔ اسی طرح ہی اسی بیٹھے دوزخ والی گڈی وچ اعمال وہ پے کردے ہیں جڑے سیدھے دوزخ وال جاندے نے۔ وہ خدا را ساہ چلتے جے پہ توبہ دا دروازہ کھلے ہے، ایے بھی اپنا رستہ بدل لیے، ایے بھی اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا شروع کر دیے، کامیاب ہو جاندے۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں اے ایمان والو تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشی گناہ ہے اور ظلم زیادتی اور نافرمانی پیغمبروں کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کے چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی اور نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھیں گے جو وہ بھی کسی دلیل پر ہیں، یقین مانو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے
اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ خدائی لشکر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی سورہ مبارکہ مکمل ہوگی۔ کل انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ دی ذات نے صحت عطا فرمائی تو انشاءاللہ کل سورت الحشر تی شروع کرنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کلام پاک وچ بارہا مرتبہ اے فرماندے نا، اللہ اور اللہ دے رسول دے آکھے لگن والی زندگی وچ کامیابی۔ اللہ دا آکھا کہ اودے واسطے قرآن ترجمے نال پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آکھا کہ اودے واسطے احادیث مبارکہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت اتے فرض ہے۔ اگر ساڈا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماندے نے اکسا چ جو فرماندے نے اودے وچ میری تہاڈی کامیابی ہے، تو پھر تے سانوں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے اپنی زندگی گزارنا، علم نو حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا دے ایدے وچ میری تہاڈی اپنی بہتری ہے، علم نال عمل وچ بہتری آوے گی، تے عمل چنگے کراں دے تے اودے وچ ساڈا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ یعنی کہ علم حاصل کرنے نال عمل وچ بہتری آوے گی، تے جد عمل وچ ساڈے وچ بہتری آ گئی اس وقت اسی دوزخ والا اپنا دوزخ دی بچنے دی کوشش کرنا دے، جنت وچ جانے والا رخ اختیار کرنا دے۔ لیکن اگر علم نہ ہویا، ایک تے ویسے خدارا کوشش کرو شرک تی بچیو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ایک دن جڑا کلمہ گو دے نا انہاں نوں دوزخ وچوں باہر آ جان دے، لیکن مشرک نہیں جی آمن لگا، شرک دی بچیو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دی علاوہ کسے کولوں دعا منگنا یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نوں اپنے دین نوں سمجھنے اور سمجھ کے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔